اگر تیرا بھائی دن میں 7 بار آ کر تجھے کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 17 باب 1 سے 6 آیات مقدسہ تک سنیں گے۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں، مگر اس پر افسوس جس کے سبب سے لگیں۔ اس کے لیے بہتر ہوتا کہ خراش کا پاٹ اس کے گلے میں ڈالا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا، بنسبت اس کے کہ وہ چھوٹوں میں سے ایک کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے۔ خبردار رہو، اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر، اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر، اور اگر وہ دن میں 7 بار تیرا گناہ کرے اور 7 بار تیرے پاس پھر آ کر کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر۔ اور رسولوں نے خداوند سے کہا کہ ہمارا ایمان بڑھا۔ خداوند نے کہا کہ اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رکھتے اور تم اس شہتوت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میرا نام فادر سلیم حفیظ ہے۔ میں ملتان ڈائسس سے میرا تعلق ہے اور میں ملتان ڈائسس کے ایک پیرش رنگ پور 5 چک کھیڑیا والا، اس کا میں پیرش پریسٹ ہوں۔ تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے آج موقع دیا کہ میں اس کا کلام آپ کے ساتھ بانٹوں۔ عزیز مومنین، آج کی جو انجیل مقدس، جو مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کے 17ویں باب میں سے لی گئی ہے، ہم نے سنی ہے، تو اس انجیل میں جو مرکزی خیال یا مرکزی پیغام آج ہم سب کے لیے جو ہے وہ ہے معاف کرنا۔ تو آج کی انجیل مقدس 2 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی پہلا حصہ پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک ہے، جس میں یسوع مسیح کے کچھ سخت الفاظ ہے، اور جو اس کا دوسرا حصہ ہے انجیل مقدس کا، وہ 4 آیت سے لے کر 6 آیت تک ہے، جس میں معافی کا درس ملتا ہے کہ اگر تیرا بھائی ایک دن میں 7 بار معافی مانگتا ہے تو اسے 7 بار معاف کر۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب ہم انجیل مقدس کا جو پہلا حصہ ہے، آج کی جو انجیل مقدس ہے لوکا رسول کی انجیل، اس کا 17واں باب، اس کی پہلی 3 آیات جو ہے، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یسوع کے الفاظ میں ایک غصہ پایا جاتا ہے۔ کیا خدا کو غصہ آتا ہے؟ کیا خدا کو غصے میں دیکھا گیا ہے کبھی؟ ہاں میرے عزیزو، جب خدا کی عظمت اور جلال کے خلاف کوئی بھی کام ہو یا کوئی بات کرے گا تو خدا کو غصہ تو آئے گا۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو متی کی انجیل اس کا 21واں باب، اس کی 12ویں آیت پہ ہم ہیکل کا واقعہ سنتے ہیں کہ جب یسوع مسیح ہیکل میں جاتے ہیں تو وہاں جو اس کا باپ کا گھر ہے، جہاں دعا کا گھر ہونا چاہیے اسے، اور جہاں دعا پڑھنی چاہیے، خدا کے کلام کو سننا چاہیے، وہاں لوگوں نے اپنی کرپشن کا بازار گرم کیا ہوتا ہے، اور یسوع مسیح کو وہ سب دیکھ کر غصہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ غصے میں ان سب چیزوں کو بکھیر دیتا ہے جو ہیکل میں کرپشن کا باعث ہوتی ہے۔ اسی طرح سدوم اور عمورہ کا واقعہ، تکوین کی کتاب اس کا 19واں باب، کہ اس میں
جب ابراہیم کے ساتھ خدا کا مکالمہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے خدا اس کو نہ تباہ کر، اگر اس میں 50 ایماندار لوگ بھی ہوں کیا تو اسے تباہ کرے گا؟ تو خدا ساتھ ساتھ بتاتا بھی ہے کہ میں نہیں کروں گا۔ تو آخر میں ابراہیم 10 پر آ جاتا ہے کہ اگر 10 بھی اچھے لوگ مل جائیں تو کیا تو سدوم اور عمورہ کو تباہ کرے گا؟ تو خدا کہتا ہے کہ میں نہیں، لیکن پھر ابراہیم وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو خدا نے سدوم اور عمورہ کو گندھک اور آگ سے تباہ کر دیا کیونکہ لوگ خدا کے جلال اور حشمت کے خلاف چلنے لگے تھے، لوگ خدا کے خلاف ہو گئے تھے۔ اسی طرح اگر آپ تکوین کی کتاب اس کا 7 باب پڑھیں تو وہاں خدا نے لوگوں کو پانی سے ہلاک کر دیا، فلڈ کے ذریعے۔ لوگ برے کاموں میں بڑھتے جا رہے تھے، وہ اچھائی کو چھوڑ کر برائی کی طرف زیادہ راغب ہو گئے تھے۔ تو اس طرح ہمیں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا کسی حد تک انسان کو دیکھتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کی توبہ تک نوبت آئے، کیونکہ خدا نے اپنے ہاتھ سے سب چیزوں کو بنایا ہے، ہم سب اس کے ہاتھ کی کاراگری ہے۔ یہ بہت مشکل وقت ہوگا خدا کے لیے بھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے سب کچھ بنا رہا تھا، اور اس نے بنایا ہے، اور ان چیزوں کو پھر اپنے ہاتھ سے ہی وہ ڈسٹروائے کرے۔ تو یہ ایک مشکل عمل ہے، ایک عام شخص اپنی زندگی میں اس طرح نہیں کرتا کہ جن چیزوں کو بنائے ان کو ڈسٹروائے کرے، ختم کرے۔ تو خدا تو قادر مطلق ہے، اس نے سب چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، انسان، چرند پرند، کائنات۔ تو پھر وہ کیسے سب چیزوں کو تباہ اتنی آسانی سے کر سکتا ہے؟ خدا دیکھتا ہے کہ توبہ تک نوبت آئے، کہ انسان توبہ کرے اور نجات کی طرف راغب ہو۔ خدا نہیں چاہتا کہ کسی کی ہلاکت ہو، خدا اس کی انتظاری کرتا ہے کہ یہ معافی مانگ لے، یہ معاف ہو جائے، یہ تائب دل ہو جائے اور یہ بچ جائے۔ لیکن میرے عزیزو، جو بچنا ہی نہیں چاہتے، جو تائب دل ہوتے ہی نہیں، جو آخر تک خدا ان کو جب دیکھتا ہے تو وہ اچھائی کی طرف جاتے ہی نہیں، تو شاید اس طرح کا اس وقت مرحلہ آ جاتا ہے کہ خدا ان کو سبق سکھاتا ہے تاکہ دوسرے بھی ان کی زندگیوں سے سیکھیں۔ تو بہت جگہ پر بائبل مقدس میں جہاں لوگ برائی میں بڑے ہیں، خدا نے ان کا کلا کما بھی کیا ہے، خدا نے انہیں ڈسٹروائے بھی کیا ہے، خدا نے انہیں نیست و نابود کیا ہے، خدا نے انہیں مارا بھی ہے۔ تو آج کی جو پہلی 3 آیات ہے مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا جو 17واں باب ہے، تو اس میں یسوع مسیح کے الفاظ بڑے غصے والے ہیں کہ ایسے شخص کے گلے میں خراش کا پاٹ، چکی کا پاٹ یعنی وہ ڈال کر اسے گہرے سمندر میں پھینک دیا جائے تاکہ وہ وہاں اس کی ہلاکت ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، یسوع کے یہ الفاظ بڑے سخت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی، سخت الفاظ کے ساتھ ہی، یسوع کے الفاظ ہمیں نرم بھی نظر آتے ہیں۔ جہاں انسان کے لیے سختی ہے وہاں نرمی بھی ہے، جہاں انسان کے لیے غصہ ہے وہاں خدا کا پیار بھی ہے۔ تو ہم جو انجیل مقدس کا تلاوت کا جو دوسرا حصہ ہے، 4 سے 6 آیت، وہاں ہمیں معافی کا درس ملتا ہے۔ خدا معاف کرنے کے لیے کہتا ہے کہ معاف کیا جائے، اور معافی کے بارے میں ہمیں خداوند کے پاک کلام میں سے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ خدا معاف کرتا ہے، خدا کی بہت ساری صفات ہے، شفقت کرنا، پیار کرنا، معاف کرنا، رحم کرنا، اور معاف کرنا خداوند کی صفات میں سے ایک ہے، یعنی معاف کرنا خداوند کی صفت ہے۔ اور اگر کوئی انسان کسی کو معاف کرے گا تو خداوند کو خوشی ہوگی، کیونکہ وہ اس کی صفت کو استعمال کر رہا ہے۔ تو معاف کرنا خداوند کی صفت ہے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب پڑھیں
تو وہاں کچھ لوگ ایک زانیہ عورت کو لے کر آتے ہیں جو عین وقت پر زنا کرتی پکڑی گئی، لیکن جب یسوع کے پاس لائے تو یسوع نے معافی کا جو اس کی صفت ہے اس نے وہ استعمال کی اور اس زانیہ عورت کو معاف کیا کہ جا پھر گناہ نہ کرنا۔ تو خدا کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو معاف کرے، معافی کی طرف انہیں راغب کرے۔ پھر یسوع مسیح جب صلیب پر تھے، وہاں ڈاکو کو یسوع مسیح نے معاف کیا اور اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔ پھر جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو یسوع مسیح کے مبارک منہ سے یہ کلمہ نکلا کہ اے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے یسوع کو زد و کوب کیا، اسے مارا، اسے لہو لہان کیا، یسوع اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے مارنے والوں کے لیے معافی کے کلمات اپنے منہ سے بول رہا ہے، نکال رہا ہے کہ اے خدا انہیں معاف کر۔ تو اس طرح معاف کرنا یسوع مسیح کی صفت ہے، ہمارے خدا کی ایک صفت ہے۔ یسوع مسیح نے تو یہاں تک کہا کہ اگر تیرے ایک گال پر کوئی تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ تو یہ معافی کی ایک انتہا ہے کہ مقابلہ نہ کرنا بلکہ معاف کر دینا۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت کرنے میں غنی ہے۔ وہ ہمارے گناہ اتنے دور پھینکتا ہے جتنے مشرق سے مغرب۔ زبور نویس کہندا ہے کہ خدا ساڈے گناہ وہ چک کے انی دور سٹ دے جنہ چڑھ دے تو ہے لیندا، جنہ چڑھ دے تو ہے لیندا اونی دور ساڈے، پاپ خدا نے چک کے سارے سٹے دور دراڈے۔ یعنی چڑھ دے تو ہے لیندا، مشرق سے مغرب اتنی دور خدا ہمارے گناہ پھینکتا ہے تاکہ وہ نظر ہی نہ آئے۔ یسوع مسیح آج معافی کے درس کی بات کرتا ہے۔ وہ اپنے الہی رحم کا چہرہ ہماری طرف پھیرتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف راغب ہوں، ہمیں بھی معافی ملے اور ہم وہی معافی دوسرے لوگوں میں عام کریں۔ اور آج کی انجیل مقدس میں معافی کا درس ہے کہ اگر تیرا بھائی تیرے پاس آ کر 7 بار بھی معافی مانگے تو اسے معاف کر۔ تو اس طرح یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر بھی پوری دنیا کو معافی دلائی، پوری دنیا نے، نسل انسانی نے معافی حاصل کی۔ تو اس طرح میرے عزیزو 7 بار معاف کرنے سے مراد ہے کہ جب ایک بندہ بار بار آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ اسے معاف کرتے جا رہے ہیں 7 دفعہ معاف کر رہے ہیں، تو اس طرح ایک ہیبٹ بن جائے گی، آپ کی یہ ایک عادت بن جائے گی معاف کرنا۔ بار بار جب کسی بھی کام کو بار بار کیا جائے تو وہ ایک عادت کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو 7 بار معاف کرنے سے مراد ہے کہ آپ کی معاف کرنا آپ کی صفت بن جائے اور آپ کی عادت بن جائے۔ آئے میرے عزیزو، ہم بھی خدا سے معافی چاہیں، ہم معاف کرنا سیکھیں تاکہ ہمیں بھی معافی ملے اور ہم خدا کی صفت کو اپنے اندر صلاحیت کرنے دیں اور ہم اس صفت کو دنیا میں عام کریں تاکہ معافی کے ذریعے انسان کا بول بالا ہو۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔